میں ہوں شیخ اللہ بخش ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کل کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں جہاں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جہالت کی ایک گہری وادی میں ہم تمام امت گھوم رہے ہیں۔ عرصہ تقریباً 1000 سال سے امت مسلمہ بے یار و مددگار ہے۔ تمام کفار امت مسلمہ کے خون کو حلال سمجھ کر ایسے بہا رہے ہیں جیسے پانی بہایا جا رہا ہو۔ اس گئے گزرے دور میں، طاغوت کے غلبے کے دور میں، اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنی مخلوق پر رحمت آئی اور اس نے مختلف لوگوں کو امت کی رہنمائی کے لیے پیدا کیا۔ سب سے پہلے جو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک عالم دین کے دل میں ڈالی، کے دماغ میں ڈالی، وہ ہیں مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اپنی ایک شہرا آفاق تفسیر تفہیم القرآن لکھی، جو کہ ایک بہت ہی انقلابی تفسیر ہے۔ انہوں نے تقریباً ہر موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ جس موضوع پہ قلم اٹھایا اس کا حق ادا کر دیا۔ اس کی کچھ کتابیں جیسے دینیات، خطبات، الجہاد فی الاسلام، خلافت و ملوکیت، پردہ، تنقیحات، تفہیمات، اسلامی معیشت، اسلامی حکومت قابل ذکر ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے ڈاکٹر اسرار احمد کا، جو کہ پہلے سید ابو العلا مودودی کے شاگرد رہے، ان سے متاثر ہوئے اور انہوں نے اپنی میڈیکل کی پریکٹس چھوڑی اور جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی۔ انہوں نے بھی اپنی ایک ویڈیو تفسیر ریکارڈ کرا کے امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے۔ ان کی معافی کے لیے، ان کی سرخروئی کے لیے میدان محشر میں یہ کتاب پیش کر دینا ہی کافی ہے۔ وہ ایک انقلابی تفسیر ہے اور بہت ہی مفید ہے۔ اس کے بعد نام آتا ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے تقابل ادیان، کمپیریٹو ریلیجن کے موضوع پر بہت زبردست لیکچرز ریکارڈ کرائے۔ انہوں نے زمانہ حال کے کفر کے نمائندوں اور مختلف ادیان کے بہت بڑے اسکالرز کے ساتھ مقابلے کے طور پر لیکچرز دیے اور ان کو زیر کیا اور اسلام کی حقانیت کو بیان کرنے میں اپنا حق ادا کر دیا۔ ان لیکچرز کی وجہ سے بہت سارے غیر مسلم دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مولانا اسحاق مدنی صاحب، جو کہ فیصل آباد والے ہیں، ان کی تقاریر، ان کے لیکچرز اور ان کے خطبات میں امت سے محبت کی بو آتی ہے۔ انہوں نے شیعہ اور سنی دونوں مسالک کو یکجا کرنے میں اپنی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے امت کے درمیان جو مختلف مسائل ہیں، مختلف موضوعات ہیں، پیچیدہ موضوعات پر بہترین تبصرے کیے اور ان کو بہت ہی آسان طریقے سے حل کر دیا، اور یہ کہا کہ امت کے درمیان تفریقہ نہ ڈالو، امت کے درمیان تفریق نہ ڈالو، شیعہ اور سنی میں تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ جب دونوں کا رسول ایک، قرآن ایک، خدا ایک،
تو پھر اتنی نفرتیں کیوں؟ اس کے بعد جی نام آتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کا۔ طارق جمیل صاحب نے توحید کے موضوع پر زبردست تقریریں کی، محبت کی آواز کو بلند کیا، مسل کی منافرت کو ختم کرنے کی بڑی کوشش کی، یہاں تک کہ انہوں نے بعض درباروں پر بھی جا کر تقریریں کی اور کسی سے بھی نفرت کا سبق نہیں دیا۔ مولانا طارق مسعود صاحب گو کہ وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک براڈ مائنڈڈ انسان ہے، وہ بھی لوگوں کی علماء کی تکفیر نہیں کرتے۔ نوجوان اسکالر انجینئر محمد علی مرزا صاحب، جنہوں نے تمام فرقوں کی دکانوں کو بند کر دیا ہے، تمام مسلکی ملا جیسے کہ ان کی دم پر پاؤں آ گیا ہو، جو کہ دین کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، حالانکہ دین سب کا ہے، تمام امت مسلمہ کا ہے۔ تمام امت مسلمہ کے علماء کو چاہیے کہ اختلافی مسائل کو چھوڑ کر محبت اور ہم آہنگی کے طریقے کو اپنائیں، کسی سے نفرت نہ سکھائیں، کسی سے اتنی دوری نہ سکھائیں کہ ایک مسئلے کا آدمی کسی دوسرے مسئلے کے آدمی کو کافر سمجھنے لگ جائے۔ دیوبندی بریلوی کو برا سمجھتے ہیں، بریلوی دیوبندی کو کافر سمجھتے ہیں۔ احمد صاحب رضا خان بریلوی صاحب نے خود لکھا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے جو کہ دیوبندی اور اہل حدیث ہیں، اور اسی طرح ہی دوسرے دیوبندی حضرات نے لکھا ہے کہ یہ سٹھایا ہوا بابا ہے۔ یہ کہاں کی محبت ہے؟ اللہ کے نبی کے ممبر پر بیٹھ کر ایسی باتیں کرنا کم از کم علماء کو شعبہ نہیں دیتا۔ امت کو محبت سکھائی جائے، ان کو ایک دوسرے سے ہم آہنگی کے لیے تیار کیا جائے۔ اگر ایسا کرتے رہیں گے تو روز محشر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پیالہ کس منہ سے لوگے؟ کیا یہی کہ میں نے فلاں کو کافر قرار دے دیا تھا، فلاں کو ہم نے منافق کہہ دیا تھا، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے، فلاں کافر ہے؟ مسلمان کون ہے؟ اور دیوبندی بریلوی اہل حدیث شیعہ سنی یہ کس کے نام ہے؟ مسلمانوں کے نام تو نہیں ہے یہ۔ ہمیں تو مسلمان ہونا چاہیے۔ امت کو چھانٹ ڈالا کافر بنا بنا کر، اسلام ہے فقیہ ہو ممنون ہے تمہارا۔ نوجوانوں سے التجا ہے کہ ایسے تمام مولویوں کو کنڈم کریں جو کسی دوسرے مسلک کے لوگوں سے نفرت سکھائیں۔ ہاں، غلطیاں پوائنٹ آؤٹ تو کر سکتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو بیان تو کیا جا سکتا ہے، لیکن نفرت قطعی نہیں۔